ایک بات بہت کڑوی کہنے جا رہا ہوں لیکن حق ہے. آج اگر کسی کے گھر پہ ایک موت ہو جائے, کسی کے گھر پہ 2 موتیں ہو جائیں تو اس کا موڈ خراب رہتا ہے, نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے, اس کے آنسو نہیں نکلتے ہیں. ایسے عالم میں اگر اس کے گھر پہ 1-2 موتیں ہوں, 10واں تیجا 40واں ہو, اگر کوئی محلے کا ڈی جے بجانا شروع کر دے تو بولو اس کے دل کو کیا گزرے گی. اگر کوئی اس کے گھر پہ ڈھول بجانا شروع کر دے تو اس کے گھر پہ کیا گزرے گی, بولو کیا گزرے گی. اگر اس کے گھر پہ کوئی تاشے گاجے باجے بجانا شروع کر دے, ناچنا کھیلنا کودنا شروع کر دے تو وہ کیا خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں خوش ہو سکتا ہے. تو مسلمان ذرا غور کر, اپنے آپ کو دیکھ. یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, یہ محرم شریف کا مہینہ ہے. اس میں 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا تمہیں معلوم ہے؟ نبی کے بچے شہید ہوئے تھے. اللہ اللہ کون نبی کے بچے؟ اگر نبی سجدے میں ہیں, حسین پیٹ پہ آ جاتے ہیں تو نبی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں مگر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں. اگر میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں, حسین پاک نکل کر آئے, پاؤں سے پاؤں ٹکرا جاتا ہے, حسین گر جاتے ہیں تو جمعے کا خطبہ نبی روک دیتے ہیں اور جا کر کے حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر کے چوم چوم کے کہتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کرنا. میرے مولا جو اس سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے محبت کرتے رہنا. اب ذرا غور کرو, وہ حسین پاک ہے, وہ نبی کے بچے ہیں جن کے لیے ہرنی اپنے بچے پیش کر دے, جن کے لیے فرشتے مبارک باندھ دینے کے لیے آئے. اگر رونے لگے تو جنت سے ان کے لیے کپڑے آ جائیں. اگر سیدہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں, بچے رونے لگے تو فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آ جاتے ہیں. مگر کربلا کے میدان میں وہ اپنے بچوں کو لے کر کے کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں, نانا کا دین لٹ رہا تھا. اس وقت کلمہ پڑھنے والے یزیدی اس حال میں تھے, ایک طرف ہاتھ میں قرآن پاک تھا, دوسری طرف ہاتھ میں شراب تھی. ایک ہاتھ میں قرآن تھا, دوسرے ہاتھ میں شراب تھی. مذاق اڑایا جا رہا تھا. ایسے عالم میں حسین پاک اپنے بچوں کو لے کر کے کربلا شریف گئے تھے اور جا کر کے دکھا دیا تھا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا, دیکھو اگر اسلام کی باری آئے تمہیں بچے دینا پڑے تو دے دینا, اپنے بچوں کی جوانی دینی پڑے تو دے دینا, مال و دولت دینا پڑے تو دے دینا, اپنی جان دینی پڑے تو دے دینا. کیا وہ عزت میں کم تھے؟ کیا وہ شہرت میں کم تھے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو؟ ارے جو نانا کے کاندھے پہ کھیلنے والے ہو, آج وہ کربلا کی زمین پہ شہید ہوئے لیٹے ہیں. 6 مہینے کا بچہ کربلا شریف میں شہید ہوا لیٹا ہے. حضرت اون محمد شہید ہوئے لیٹے ہیں. یہ 10 محرم کی تاریخ ہے, یہ محرم کا مہینہ آتا ہے, لیکن یہی حسین پاک کا چاہنے والا نبی کا امتی جو اپنے آپ کو حسین کا غلام کہلاتا ہے. تو ایسے عالم میں جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, بول تیرے ہاتھ میں ڈھول کیوں آ جاتا ہے؟ تیرے ہاتھ میں ڈھول کا ڈنکا کیوں آ جاتا ہے؟ تجھے کون سی ایسی خوشی مل گئی ہے جو تو ڈھول بجا رہا ہے؟ ارے اتنا دماغ سے سوچ لیتا, 10 محرم کو ڈھول بجا رہا ہے, ارے ادھر نبی کے بچے کربلا میں شہید ہوئے لیٹے ہیں اور تو ڈھول بجا رہا ہے. اگر ذرا غیرت ہمیں ہوتی تو خدا کی قسم ڈھول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اب ذرا سنو, وہ کربلا شریف جہاں پر بچے شہید ہوئے لیٹے ہیں, جہاں پر حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں, جہاں پر علی اصغر 6 مہینے کے بچے شہید لیٹے ہوئے ہیں, امام حسین پاک کا سر نیزے پر ہے اور جسم کربلا میں ہے. اللہ اللہ, ایسے عالم میں 10 محرم ہے, جمعے کا دن ہے, وہ کربلا شریف کا عالم تھا. مگر تم نے اپنے بچوں کو کیا سبق دیا ہے وہ سناؤ, تم نے اپنی بچیوں کو کیا پڑھایا ہے وہ سناؤ. تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے, مگر 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں جلیبی توڑی جاتی ہے, تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہیں, ہمارے یہاں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں چورن چاٹ کے پتوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں بسات خانے کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں جھولے جھولے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں عورتیں بھی میلے کو جا رہی ہیں, لڑکیاں بھی نئے نئے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے میلے کو جا رہی ہیں. تم بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے میں بٹھا کر کے کربلا شریف کو میلے کو جا رہے ہو.
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे तुम्हें होश है कि नहीं है? अपने बच्चों के गुड़िया खिलौने खरीदने जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए हलवे पराठे खरीदने जा रहे हो, तुम जा करके वहां करबला में भुने हुए और तले हुए और उबले हुए ये तमाम तर कबाब खा रहे हो, जलेबी खरीदी जा रही है, हलवा पराठा खरीदा जा रहा है, किसी को भी होश नहीं है आज तारीख में क्या हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो तुम्हारी बच्चियां करबला को जा रही है, अरे क्यों जा रही है? क्या कोई एंजॉय का दिन है? क्या कोई खुशी का दिन है? क्या कोई शादी का दिन है? ये बच्चियां क्यों जा रही है? इसलिए तुमने अपनी बच्चियों को ये तारीख नहीं बताई थी, तुमने अपने बच्चों को ये तारीख नहीं बताई थी। अगर तुम्हें तारीख मालूम होती तो खुदा की कसम तुम्हारी आंखों में आंसू होते, तुम हलवे पराठे नहीं खाते होते, तुम्हारे रोजा होता और जोहर की नमाज पढ़ते होते। करबला शरीफ में नहीं, मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आंखों में आंसू होते और रो रो करके दुआएं करते, कहते मौला तुझे हुसैन पाक का वास्ता, तुझे हसन मुज्तबा का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, जो 6 महीने के बच्चे शहीद हुए हैं मौला, तुझे उनकी शहादत का वास्ता, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे, मेरे घर वालों को बख्श दे मौला, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब हसनैन करीमैन की रूह को पहुंचा दे। तो खुदा की कसम नाना भी राजी होते, फातिमा भी राजी होती और अली भी राजी होते और हमारा तुम्हारा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे मगर कहां पर, जरा तवज्जो चाहूंगा, करबला शरीफ की तरफ आई गया हूं तो सुनो। अल्लाह समद, मगर कहां पर, जरा अपने कारनामे तो देखें और वो बुजुर्गों के कारनामे देखें। 10 मुहर्रम शरीफ है, इमाम हुसैन पाक के बच्चे शहीद हो चुके हैं। अल्लाह समद, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाते हैं, मेरी तरफ तवज्जो रखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास हजरत इमाम हुसैन जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के खड़े होते हैं, 18 साल का नौजवान है, अल्लाह बुखार है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, हुसैन का सगा बेटा है। अल्लाह समद, इमाम हुसैन पाक से कहा अब्बा जान मैं भी चाहता हूं कि जामे शहादत पी लूं। कहा नहीं बेटा, तुझसे सैयदों की नस्ल चलेगी। अब अपनी बीबियों के पास आकर के समझाते हैं, बीबियों से कहते हो मेरी बीबियों, हुसैन का वायदा यहीं तक था, अगर तुम चाहो तो अपने घरों को जा सकती हो। बीबियों ने कहा हुसैन हमें ऐसा ना कहो, हश्र के मैदान में हम फातिमा की बहुएं रहना चाहते हैं। अल्लाह समद, अब समझाने के बाद हुसैन पाक अपनी बहन के पास आ जाते हैं, जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है। बराबर सामने बहन खड़ी है, अरे बहन हो तो ऐसी हो, आज की मेरी बहन कैसी है? भैया डीजो पे नाच रहा है और ये ऊपर दीवार से पैसे फेंक रही है, भैया डीजो पे कूले मटका रहा है, वो ऊपर छत पे से टॉफी फेंक रही है और घर में बड़ी खुश हो रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये कूले किसे दिखा रहे हो? ये कूले किसके लिए मटका रहे हो? अपनी बहन को दिखाना है, अपनी भांजी को दिखाना है, अपनी माँ को दिखाना है? क्या घर में बहन भांजियां माँ नहीं है? ओ मुसलमानों जरा होश में आओ, जरा गौर करो। इमाम हुसैन पाक इधर खड़े हुए हैं, हजरत ज़ैनब खड़ी है, भैया खड़े हैं, बहन भी खड़ी है। इमाम हुसैन पाक आगे बढ़ना चाहते हैं, बहन की आंखों में आंसू छलकते हैं, आंसू छलकते हैं। बहन ने नीचे का होठ दबा करके आंसू रोक लिए। हुसैन पाक भी ठहर जाते हैं, कभी बहन भाई के चेहरे को देखती है, कभी भाई बहन के चेहरे को देखता है। थोड़ी देर देखते देखते जब नहीं रुका गया, बहन का कदम आगे बढ़
जाते हैं। भाई ने भी अपनी बाहें खोल लेती है, भाई ने भी अपनी बाहें खोल ली, बहन चिपट जाती है और चिपटने के बाद कहती है भैया, कभी बालों को चूमती है, कभी गले को चूमती है, कभी पेशानी को चूमती है। हजरत इमाम हुसैन बोले बहन क्या कर रही हो? कहा भैया भैया हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं, औनो मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं, अली असगर अली अकबर भी शहीद हो चुके हैं, भैया हसन की निशानी हजरत कासिम भी शहीद हो चुके हैं। कहा भैया अब तुम करबला के मैदान में जा रहे हो? कहा बहन मैं जा रहा हूं। कहा बहन एक बात तो बता दे, तू मेरे हाथ चूमा करती थी मगर आज तुमने मेरे बाल क्यों चूमे हैं? आंखों में आंसू आ गए। कहा भैया एक दिन आप सो रहे थे, अम्मी जान आपके बाल काट रही थी और काटते काटते रो जाती है और रोने के बाद कहती है, रो करके बोलती है, ओ बेटी ज़ैनब ये मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, तेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले इसके गले पे हल्कूम पे छुरी चलाएंगे। कहा करबला में मैं नहीं होंगी, ओ मेरी बेटी ज़ैनब तू मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे के बाल संवार देना, रेत में संजाएंगे। आज मुझे वही करबला वही वक्त याद आ जाता है। अल्लाह समद बहन ने दूल्हा बना दिया। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होने के बाद जब घोड़े की लगाम खींची, रस्सी खींची, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। अरे बढ़ता कैसे? सैयदा सकीना जो छोटी सी बच्ची है, हजरत इमाम हुसैन की बेटी है, 7 साल की बच्ची है, आगे से घोड़े का पांव पकड़े हुए खड़ी है। घोड़ा अपनी ज़बान हाल से कहता हुसैन मैं अपने खून के कतरे कतरे को बहा सकता हूं मगर तुम्हारे बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकता। नीचे को मुंह करा देखा तो बेटी खड़ी है। हुसैन घोड़े से उतरते हैं, बेटी को सीने से लगाते हैं। क्या बात है? कब वहां जा रहे हो जहां से भैया वापस ना आए, अच्छा अब्बास वापस ना आए। इतने में सैयदा ज़ैनब आकर के गोद में ले लेती है, कहती है बेटी सुनाओ तुम नबी के घराने की बच्ची हो। कहा नबी का अब तुम्हारे अब्बा जान इस्लाम को जिंदा करने जा रहे हैं, इस्लाम लड़खड़ा रहा है, उसको सींचने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे नाना ने जो वायदा किया था उस वायदे को वफा करने जा रहे हैं। अल्लाह समझ। कहा क्या तुम नहीं चाहती हो कि दीन जिंदा हो जाए, इस्लाम जिंदा हो जाए? हजरत सकीना पीछे हट जाती है। हुसैन घोड़े पे चढ़ के करबला में पहुंच जाते हैं, ऐलान कर देते जालिमों अब भी मान जाओ। मगर कहां उनको तरस आया, तीर चलाए बर्छे चलाए, हुसैन जख्मी हो जाते हैं, घोड़े से नीचे आ जाते हैं, घोड़े पे नीचे आ जाते हैं। एक जालिम सीने पे सवार हुआ जिसका नाम खाली है, लेकिन जरा सुनो, जैसे ही सवार हुआ उस वक्त कहा जाता था, पूछा जाता था तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोलो, कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोलो। हुसैन पाक से जब पूछा तो हुसैन पाक ने कहा हाँ हाँ मेरी तमन्ना है। उन लोगों ने सोचा बीबी से मिलने जाएंगे, बहन से मिलने जाएंगे, बच्चों को चूमने जाएंगे, सबको समझाने जाएंगे, मगर हुसैन पाक तुम्हें क्या सबक दे के गए हैं? इस्लाम के शहजादों सुनो, हुसैन पाक ने सबक क्या दिया था? हुसैन बोले हाँ हाँ मुझे इजाजत है, हाँ हाँ मुझे चाहिए, मिलना है। कहा जाओ किससे मिलना चाहते हो? तो हुसैन बीवी बच्चों से मिलने नहीं गए। हुसैन पाक ने कहा जालिम मेरे सीने से हट जाओ, मुझे अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दे, मुझे अपने रब से मुलाकात करनी है। हुसैन जाते जाते बता गए अगर जो हुसैन को चाहने वाला है वो नमाजें नहीं छोड़ सकता, जो हुसैन से मोहब्बत करने वाला है वो नमाजें पढ़ेगा। नमाजें अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो तो ढोल मत बजाना, नमाज अदा करना ताकि हुसैन की रूह भी तुमसे खुश हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत शहीदाने करबला, नारे तकबीर,
نعرہ رسالت سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں، ان ظالموں نے گردن کو کاٹ دیا، نبی کا شہزادہ، نبی کا نواسا حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اب ان ظالموں نے وہ بربریت کے پہاڑ توڑے، ان سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا یہ گریبان پکڑ کے کھینچ کے باہر ڈال دیا ہے۔ حسین کی سگی بیٹی سیدہ زینب ہے، حسین کی سگی بیٹی سیدہ سکینہ ہے۔ اللہ الصمد 7 سال کی بچی ہے، مگر سنو کان میں بالی پہنے ہوئے ہے۔ ایک ظالم یزیدی کی نظر پڑتی ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اس نے سوچا یہ بالی چھین لی جائے۔ نیلی پیلی آنکھیں نکالتا ہوا اس بچی کی طرف کو جب دوڑا، سیدہ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لرز جاتی ہے اور کہتی ہے مولا بچا لے، پروردگار اس ظالم سے بچا لے۔ اللہ الصمد، لیکن یہ ظالم جیسے ہی پیچھے بھاگا، حضرت سکینہ تھوڑی آگے بڑھتی ہے، اس نے یہاں پیچھے اتنی زور سے تھپکی ماری، حسین کی سگی بیٹی منہ ریت میں گھسٹ جاتا ہے۔ اللہ جانے ناک سے خون نکلا یا منہ سے خون نکلا۔ ارے تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ ارے ذرا سنو، وہ اسلام کی شہزادی، آنکھوں میں ریت ہے، ناک میں ریت ہے، منہ میں ریت ہے۔ پھپھو مجھے بچا لو، پھپھو مجھے بچا لو۔ اس ظالم نے پھر جب کان پکڑ کے بالی کھینچنی چاہی، سیدہ سکینہ نے چہرہ ادھر کو کر لیا، ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا زمین ہل کے رہ جاتی ہے۔ اب بتاؤ اگر تمہاری چھوٹی سی بچی کو کوئی تھپڑ مارے کیا دل کہے گا؟ ارے حسین کی بچی، آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو آج ہمارے کتنے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین کی سگی بیٹی ہے، تب ان کے تھپڑ لگا۔ ارے حسین کی بہن کی ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی، حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی کالر پکڑ کے کھچیڑا گیا اور ان پہ کوڑے برسائے گئے۔ تمہیں کیا پتا ہے اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ او میری بہنوں سنو، بھائیوں سنو، اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت امام حسین کی بیٹی اتنی زور سے ان کے تھپڑ لگا انگلی چھپ جاتی ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے مولا تم مجھے ایک تھپڑ کی اجازت دے دے، اس ظالم کے اتنی زور سے تھپڑ ماروں گا 7 زمین کے طبق میں اس کو دھسا کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے اجازت نہیں دی، کہا نہیں۔ ارے تم نبی کے گھرانے کی بچیوں کا صبر دیکھو، جب بچی کا یہ عالم ہے تو پھر ماں کا عالم کیا ہوگا، اور جب باپ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ الصمد، اس ظالم نے اتنی زور سے بالی پکڑی اور جب کھینچا تو کان چر جاتا ہے، کم از کم کھول ہی لیتا۔ ارے حسین کی بچی کو ستایا گیا، تمہیں کیا پتا کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ اب سنو، اب سنو یہ 10 محرم کو کیا کرتے ہیں؟ ان ظالموں نے گھروں میں آگ لگا دی ہے، ان سیدزادیوں کے ہاتھ باندھ لیے، حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب کے ہاتھ باندھے، ام رباب اور شہربانوں کے ہاتھ باندھے، حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ باندھے، اللہ اللہ ہاتھ باندھے۔ ارے کیا ان کا مرتبہ کم تھا؟ ہاتھ باندھ کے لے جایا جا رہا ہے، خولی جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اسی پہ امام حسین پاک کا سر ہے، کداتے ہوئے لیے جا رہے ہیں، شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ بھوکی پیاسی سیدزادیاں سامنے سے دیکھا ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے اور اس میں پانی ہے، روٹی کے سوکھے ہوئے 2-3 ٹکڑے ہیں۔ سیدہ زینب کے پاس آ کے کہتی ہے بچی، بیٹی مجھے پتا نہیں ہے تم کون ہو، مگر ضرور کوئی نہ کوئی تو ہو۔ ارے یہ حسین ہے جن کا سر ظالموں نے کاٹ دیا ہے، نانا ان کو چوما کرتے تھے۔ کہا بیٹی جس کا سر کٹا ہے اس کی ایک بہن ہے، ایک بہن اور ہے جس بہن کا نام سیدہ زینب ہے۔ اس بوڑھی کو
کیا پتا میں زینب ہی سے بات کر رہی ہوں. کہا جس کا نام زینب ہے اگر اس کی بہن کو پتا چل گیا کہ میرے بھائی کے سر کو کاٹ کر میرے بھائی کے سر کو کاٹ دیا تو وہ بہن اگر دوپٹہ اٹھا کے دعائیں کر دے گی تو یہ ظالم یزیدی سب زمین میں آئیں گے. کہا زینب بولی او بوڑھی ماں تم زینب کو کیسے جانتی ہو؟ کہا بیٹی میں فاطمہ کے گھر میں باندھی رہتی تھی, میرا نام فضہ ہے, میں نے ان کو گود میں کھلایا. زینب چھوٹی سی تھی ان کو گود میں کھلایا. حضرت فضہ نے جب اتنا کہا تو زینب بولی ہاں ارے تم نے دیکھا زینب کو؟ لو آج زینب کو سامنے دیکھ لو, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں یہی زینب ہے. ہاں ہاں اس زینب کے اندر اتنا پاور ہے اگر چاہے تو ہاتھ اٹھا کے زمین کو پھاڑ سکتی ہے, مگر کیا کرے ہمیں صبر کا دامن پکڑ کے چلنا ہے بھائی ہمارا امتحان میں فیل نہ ہو جائے. لے جس زینب کو تو نے گود میں کھلایا آج دیکھ اس کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہے. لے دیکھ جس زینب کو تو نے گود میں کھلایا آج وہ زینب 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے. اس نے بوڑھی نے جب دیکھا یہ سید زادی زینب ہے پاؤں کو چوم لیتی ہے اور چومنے کے بعد کہتی ہے بیٹی معاف کر دینا, اور شمر سے کہتی ہے ظالم کتے تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ نبی کی نواسی ہے, اس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون موجود ہے. ارے قرآن کی آیتیں کس کے لیے؟ انہی کے لیے نازل ہوئی ہے. قرآن کی آیتیں اگر ان پہ تم درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز مکمل نہ ہو. اور ظالم ارے تو نے سید زادیوں کو ستایا, ہاتھ کھول دے ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گی. بڑھیا کو غصہ آیا, چھری لے کے ڈٹ گئی, مگر بوڑھی عورت کیا کر سکتی تھی؟ جیسے ہی چھری لے کر کے ڈٹی مار دوں گی مر جاؤں گی ورنہ فاطمہ کی جیالی ہے. میں نے دیکھا جب فاطمہ نماز پڑھتی ہوتی تھی اور یہ بچے اگر رونے لگے تو اللہ تعالیٰ جنت سے فرشتے جھولا جھولانے بھیجتا تھا. کہا جاؤ میرے نبی کی بیٹی میری عبادت کر رہی ہے, تم جا کر کے نبی کی بیٹی کے بچوں کو کھلاؤ. وہ جلال میں آ کے چھری لے کر کے ڈٹ جاتی ہے, کہے کہ کو مار دوں گی مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا. اس بوڑھی عورت کے پیٹ میں چھری ڈالی, اس کو بھی مار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. ارے تمہیں کیا پتا, ان سے کہنا جو اٹ کھیلیاں کھیلتے ہیں, ان سے کہنا جو ہنسی مذاق ٹھٹے کرتے ہیں, ان سے کہنا جو تماشے اپنی شادیوں میں منگاتے ہیں, ڈھول تاشے گاجے باجے جو آج اسلام کا خون کر رہے ہیں, ان کو یہ پیغام میرا پہنچا دینا. اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے. اب چلتے چلے جا رہے ہیں, سیدہ زینب بھی جا رہی ہیں. امام حسین پاک کی بیٹی کے ظالموں نے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے. سیدہ سکینہ کے ہاتھ جب پیچھے کو باندھے اور گھوڑے پہ بٹھا دیا اور شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ اگر کسی کے ہاتھ باندھ کے گھوڑے پہ بٹھایا جائے کیا وہ گھوڑے پہ ٹک سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا. وہ بھی 7 سال کی بچی ہو اور ہاتھ بھی پیچھے کو ہے. سیدہ سکینہ کے ہاتھ باندھ کے بٹھا دیا, شور مچاتے ہوئے جا رہے. تھوڑی دور گھوڑا چلا, سکینہ منہ کے بل ریت پہ گر جاتی ہے, منہ سے یہ ناک سے خون نکل رہا ہے. ایک چھوٹی بچی
بچی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہے۔ پیارا تمہیں کربلا والوں کا واسطہ، میری بہنوں آج کے بعد شریعت کے خلاف قدم مت اٹھانا۔ چھوٹی سی 7 سال کی بچی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، منہ کے بل گر گئی، ناک میں ریت، منہ میں ریت، آنکھوں میں ریت، خون نکل نکل کے جم گیا۔ اب مور سب قافلہ آگے کو نکل گیا، انہیں کچھ نہیں دکھ رہا، کھڑا نہیں ہوا گیا، ریتے پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہیں ابا جان پھپھو چلی گئی، بھیا چلے گئے، ابا جان سب چلے گئے، ابا جان مجھے بھی ساتھ میں لے لو، مجھے بھی لے لو۔ ارے جب اس بچی نے پکارا، امام حسین پاک کا جس نیزے پہ سر تھا وہ نیزہ چھٹا، اس خولی کے ہاتھ سے چھٹا، اور چھٹنے کے بعد زمین میں گڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی زمین میں گڑا ان لوگوں نے زور لگایا مگر نہیں اکھڑا، گھوڑوں کی جوڑی لگا لگا کر کے گھوڑوں سے طاقت لگوائی لیکن پھر بھی نیزہ نہیں اکھڑا۔ اب اس شمر کو دیکھو، اس ظالم یزیدی کتے کو دیکھو، اس نے کیا کیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، امام زین العابدین کی کالر پکڑی اور پکڑنے کے بعد لا کر کے نیچے ڈال دیا اور کوڑے برسانے لگا، چمڑے کے کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ کہا اپنے ابا سے کہو، اپنے ابا سے کہو یہ نیزہ اکھڑے اور ہمارے ہاتھ میں آ جائے ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، آج تمہاری کھال نکال دیں گے۔ 18 سال کا نوجوان، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، جسم کپ کپا رہا ہے، باپ شہید ہو گئے، چھوٹا بھیا شہید ہو گیا، ارے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، میدان میں پڑے ہیں۔ او نوجوانوں، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، تمہیں امام زین العابدین کا واسطہ، کبھی کسی بہن بیٹی کو مت تکنا، یہ اسلام ہم تک بڑی مشکل سے پہنچا، ان ظالموں نے اتنے کوڑے مارے، امام زین العابدین کا جسم لہو لہان ہو گیا، جبے پر جو لباس پہنے تھے پیراہن پر خون اندر سے آنے لگا، کہا بہت جب تک کہو گے نہیں تب تک تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ادھر سے کوڑا مارا، امام زین العابدین ادھر گرے، ارے وہ سید زادہ اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتا، لیکن ان کا صبر تو دیکھو، انہیں اپنے آپ کو نہیں بچانا تھا، نانا کے دین کو بچانا تھا، نانا کے دین کو بچانا تھا۔ اللہ الصمد، اتنا مارا اتنا مارا، اب جب سکت نہیں رہی، اٹھنے چلنے کی مار رہے ہیں، چیخ نکل جاتی ہے، پھپھو پھپھو۔ ابا نے کہا تھا بیٹا تمہیں جام شہادت نہیں پینا ہے، کیا کروں؟ اللہ الصمد، امام زین العابدین سرکتے سرکتے، کھچڑتے کھچڑتے ابا جان کے نیزے پر آ جاتے ہیں، اور وہ نیزہ پکڑنے کے بعد اوپر کو منہ کر کے کہتے ہیں ابا جان اب آپ کے سجاد میں اتنی ہمت نہیں ہے، ابا جان اب آپ کے زین العابدین میں اتنی طاقت نہیں ہے، ابا جان نیزے کو اکھاڑیے، ان ظالموں کے ہاتھ میں آ جائیے۔ ارے بیٹا فریاد کر رہا ہے ابا سے، اس ظالم نے پھر کوڑا مارا، امام زین العابدین پیچھے کو گرے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آواز آ جاتی ہے بیٹا سجاد تمہاری بہن میری بیٹی سکینہ گھوڑے سے پیچھے گر گئی ہے، پہلے اس کو اٹھا کر کے لے آؤ، بعد میں نیزہ اکھڑ جائے گا۔ جب دیکھا تو سکینہ
سکینہ نہیں ہے. ارے وہ تو ریت پہ منہ رکھے ہوئے, آنکھوں میں ریت, منہ میں ریت, ناک میں ریت, خون نکل نکل کے جم گیا, ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے, بچی منہ کے بل گری تھی, کہہ رہی تھی ابا جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ, ابا جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. امام زین العابدین وہاں پٹ رہے. ارے یہ ہے حسین کے بچے, یہ نبی کا خاندان, یہ نبی کے شہزادے, یہ ہے علی کے گھر والے. تمہیں کیا پتہ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں. اللہ الصمد. اب جب دیکھا تو بچی نہیں ہے, پیچھے کو دوڑے, سکینہ کا منہ صاف کیا, امام زین العابدین کو اٹھایا, نیزہ خود بخود اکھڑا اور اس یزیدی کے ہاتھ میں آ گیا. پیارو نوجوانوں, میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا, آج کے بعد ماں باپ کو مت ستانا, آج کے بعد شریعت کے خلاف کوئی کام مت کرنا, آج کے بعد کسی کو تکلیف مت دینا, آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا, آج کے بعد کوئی بھی شریعت کے خلاف کام مت کرنا, نمازوں کی پابندی کرنا اور برائیوں سے بچتے رہنا. خدا کی قسم اگر تم شریعت مصطفیٰ پر چلو گے تو تم سے حسین پاک بھی خوش ہو جائیں گے اور ان کے نانا بھی خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب پیارو, ماشاءاللہ. تمہیں کیا پتا ہے, تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا. بڑی مشکلوں سے آیا. آج ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. میری بہنیں, اسلامی رشتے کی بہنیں, میں ان سے کہہ کر کے جاؤں گا کبھی بھی فیشنیلے کپڑے مت پہننا, ایسا مت پہننا جس سے اسلام داغ داغ ہو جائے. نمازوں کی پابندی کرنا, برائیوں سے بچتے رہنا, چھوٹوں بڑوں کی عزت کرنا, بڑوں چھوٹوں سے پیار کرنا, ادھر سے گزرو تو سلام, ادھر سے گزرو تو سلام, آپس میں میل محبت پیار. نمازوں کی پابندی, چہرے پہ داڑھی سر پہ ٹوپی, لگے کہ ہاں کوئی نبی کا غلام ہے. اگر تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی, تمہاری ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی. خدا کی قسم تم ایسے ہو جاؤ, تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ, جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ, توبہ کرو, بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہم اپنے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آج کے بعد شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں گے, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. حسین پاک کا ذکر آیا تو سنو. دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. واہ واہ, سبحان اللہ. یا حسین کہنا پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے, اور میرے بعد حضرت کے بھی 2 شعر ہوں گے, ٹھیک ہے, تب جاؤ گے سننے کے بعد. اس وجہ سے میں روک کے چل رہا ہوں تقریر کو بھی. دشت مائک بہت پیارا تمہارا. دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین, یا حسین. سب بولو, دل پگھلا ہوا, پتہ نہیں کسی قبول ہے. بولو یا حسین, یا حسین. دشت بلا کو عری
بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو یا حسین یا حسین آقا حسین آقا حسین ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا بولو یا حسین یا حسین ہر ذرے کو نجفی کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین آقا حسین اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو یا حسین آقا حسین آقا حسین داتا داتا حسین اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے آمین اور حنیف بھائی کی والدہ محترمہ اور والد محترم ان کی روح کو عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سب لوگ میرے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آ رہے ہیں